کنفیوژن دور کریں اور اس بات سے باہر آ جائیں کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، نہ کبھی تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے. کوئی انڈیویجول اچھا ہوگا لیکن جو اس کتاب کو مانے گا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کسی کو پتا نہیں ہے. اس کو پڑھ چکا ہوں میں کئی بار. میرے بڑے بھائی، آپ نے جو یہ بات کہی ہے، یہ بات یقینی طور پر منوسمرتی کے آدھار پر، آپ کے دھرم کے آدھار پر 100% صحیح ہے. کیوں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ ورن ویوستھا کے سسٹم کو مانتے ہیں، جاتی ویوستھا کے سسٹم کو مانتے ہیں، بھید بھاؤ کو آپ مانتے ہیں. مجھے معلوم ہے یہ بات. تو اس حساب سے آپ کی بات بالکل درست ہے. دل سے مانتا ہوں میں آپ کی اس بات کو، آپ کے دھرم کے حساب سے. مگر میرے بڑے بھائی، آپ نے جو قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے نا، اس قرآن کو آپ صرف ہاتھ میں پکڑے ہیں، اس کو آپ سمجھے نہیں ہیں. سمجھے چھوڑی، آپ اس کو پڑھے نہیں ہیں. اگر آپ پڑھتے تو قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ تو پوری دنیا کے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، اتحاد قائم کرنا ہے، بھائی چارگی قائم کرنا ہے. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھو کہ کہاں سے. چلو میں آپ کو پڑھواتا ہوں. آپ پڑھیے قرآن کی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 کو پڑھیے. پڑھ کر تو دیکھیے آپ. اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. اللہ نے کہا اے انسانوں، اللہ نے مسلمانوں نے کہا اے انسانوں کہا، اور میں یہ دل سے مانتا ہوں آپ کا احترام کرتے ہوئے میرے پشپیندر بھائی کہ یقیناً آپ انسان ہی ہیں، آپ کوئی دوسری پرجاتی نہیں ہے بلکہ آپ انسان ہیں. تو قرآن کے حساب سے آپ بھی انسان ہیں. تو آپ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، آؤ اس رب کو ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. کیا معلوم ہوا؟ قرآن پورے انسانوں کو انسان مانتا ہے، ان کے احترام کرتا ہے انسان ہے بول کر. قرآن پورے انسانوں کو انسان مانتا ہے، دوسری کتابوں کے حوالے کی طرح نہیں مانتا ہے کہ بعض انسان ورن ویوستھا میں شودر اور اتی شودر کا کانسیپٹ رکھتے ہیں. قرآن نہیں مانتا ہے. قرآن یہ مانتا ہے کہ ہر انسان ہے، اس کے احترام ہے کہ وہ انسان ہے. اور قرآن یہ مانتا ہے کہ پورے کے پورے انسان ایک اس کریٹر کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے. فرق نہیں ہے، الگ الگ نے نہیں پیدا کیا، اکیلے نے پیدا کیا ہے. اس بات کو قرآن سمجھانا چاہتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے انسان ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں. آپ اس کو پہلے پڑھو تو پڑھو، سمجھو تو سمجھو. اللہ تم کو ہدایت دے. میں دعا کرتا ہوں تمہارے حق میں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں پشپیندر بھائی، آؤ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. اللہ تم کو ہدایت عطا کرے. آمین.